ایک سوال آیا ہے شیخ، جی. اگر شیعہ کو بھائی نہیں بول سکتے تو پھر ہندو مسلم بھائی بھائی کم ہوتے؟ جب ہم اخوت کا ذکر کرتے ہیں، کسی رشتے اور اخوت کا، ہم یہ جو ہندو مسلم بھائی بھائی کہتے ہیں، جس پر سوال اٹھایا گیا ہے، پہلے تو سوال یہ کہ کون بولتا ہے اور کس معنی میں بولتا ہے، جو بولتا ہے اس سے پوچھا جائے. ہم بھائی اس معنی میں بولتے ہیں کہ اگر اس طرح دیکھیں تو پوری دنیا کی انسانی رشتے کی بنیاد پہ ساری دنیا کے انسان ایک کنبے کے لوگ ہیں. اللہ کے رسول ہیں اللہ کلکم بنی آدم، تم سب آدم کی اولاد ہو، وہ آدم من تراب، اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے. ہاں، لا فضل لعربین علی عجمین ولا لعجمین علی عربین ولا فضل لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود. یہ حدیث آپ بار بار سنتے ہیں کہ کسی عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے سوائے تقوی کے. تو اس انسانیت کے یا انسانی جنس کے رشتے سے دنیا کے سارے انسان آدم کی اولاد ہیں. ہم اس اولاد ہونے کے اعتبار سے یہ بھائی ہیں. اب قوم عاد، قوم سمود اور قوم جن کو تباہ کیا اللہ نے قرآن میں آپ ذکر ہے وَذْكُرْ أَخَا، وہ کیا ہے، اخا عاد، اور عاد کے بھائی کا ذکر کرو. تو اب خود قرآن نے اس قوم کے ان لوگوں کو جو نبی پر ایمان نہیں لائے ان کو نبی کا بھائی کہا. تو کس حساب سے؟ یہاں بھائی اس معنی میں بھی ہوتا ہے کہ ایک قوم کے آدمی ہے، ایک ملک کے لوگ ہیں. تو یہ قومیت اور ملکیت کا رشتہ یہ ایک طریقے سے آدمی کو جوڑتا ہے اور اسے اخوت و بھائی چارے سے جوڑا جاتا ہے. ہمارے ہاں یہ بھائی کو عربی میں اخ کہتے ہیں اور اسی سے اخوت بنا ہے، اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں بھائی چارہ. یہ اخوت جو ہے، اب دیکھیے اس کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے. ایک اخوت کا ایک رشتہ انسانی بنیاد پر ہے. ہم عام حالات میں، جیسے آپ شیعوں کی حمایت موافقت کی بات الگ ہے، عام حالات میں اگر آپ کے پڑوس میں کوئی غیر مسلم رہتا ہے تو اس کی آپ پڑوسی کی حیثیت سے حقوق کی قدر کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ شریعت نے تعلیم دی ہے کہ نہیں دی ہے؟ کس بیس پہ دی ہے؟ کیوں کہا ہے کہ پڑوسی کا خیال رکھو چاہے وہ غیر مسلم ہو؟ کیوں کہا ہے؟ کون سا رشتہ ہے اس سے؟ دین کا ہے؟ نہیں ہے. یہ انسانیت کا ہے، پڑوس کا رشتہ ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھا ہے. اب جب آپ بھائی بھائی کی بات کرتے ہیں تو ایک سیاسی تناظر میں ہوتا ہے، ملکی تناظر میں ہوتا ہے، ایک انسان کے پورے عالمی تناظر میں ہوتا ہے. ہندی چینی بھائی بھائی. اب یہ بات میرا یہ جو نعرہ چلا تھا نہرو کے دور میں، غالباً نہرو جی کے، وہ ایک خاص تھا کہ چین اور ہندوستان کی جنگ ختم ہوئی تو اب ایک جوڑنا ہے، قریب کرنا ہے، ایک تقاضا تھا. اب فرض کیجئے کہ آج اگر ایسا نہ ہو، اگر چین کی اور ہندوستان کی جنگ ہو رہی ہے اور جنگ کے بیچ میں کوئی یہ بولتا ہے تو ملک کے لوگ پولیس بولیں گے کہ یہ چین کی حمایت کر رہا ہے، اس کو اندر کرو. تو کیا ہندی چینی بھائی بھائی بولنے والا، ہاں، پھر آپ اس سے سوال کریں گے؟ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ ایک الگ تناظر ہے. ہم جب اسلامی اخوت کی بات کرتے ہیں، اسلامی اخوت، اسلامی رشتہ اور اسلامی بنیاد پر ولا اور برا، تو ان اصولوں کو لحاظ کریں گے جو اللہ اور رسول نے بتایا ہے کہ جو قرآن و حدیث کے عقیدے کے دائرے میں دوستی کا حقدار ہے اس سے دوستی، جو دشمنی کا حقدار ہے اس سے دشمنی. ولا اور برا کی تفصیل میں آپ پڑھیں گے تو کافروں کو دوست نہ بناؤ. ہاں، سورہ توبہ کی آیت ہے، میں وہ دلیلیں دے نہیں پایا. ہاں، سورہ توبہ کی آیت ہے کہ اپنے باپ بھائیوں کو بھی دوست نہ بناؤ اگر انہوں نے ان استحب الکفر علی الایمان، اگر ایمان کے مقابلے میں انہوں نے کفر کو اختیار کیا ہے تو باپ کو بھی نہ بناؤ. نوٹ کیجئے، آپ کے سوال کا جواب ہے اس میں بھی. قرآن کہہ رہا ہے باپ کو بھی دوست مت بناؤ، اور قرآن ہی کہتا ہے کہ اگر ماں باپ تم کو شرک کرنے پر ابھارے، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، ایسی چیز کا شریک ٹھہراؤ جس کا تم کو علم نہیں ہے، شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کی بات نہ مانو. ایک بات آگے فوراً اللہ نے یہ بھی کہا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن اپنے ماں باپ جو مشرک ہیں، کافر ہیں، ان کے ساتھ دنیا کے معاملات میں حسن سلوک کرو، اچھی معاشرت اور سنگت رکھو. ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے ان کو دوست مت بناؤ، باپ کو بھی، کافر ہے تو، اور دوسری طرف کہہ رہا ہے کہ ان کی خدمت کرو. ہاں، ان کا کفر میں تائید نہ کرو. کیا مطلب ہوا؟ دونوں میں ٹکراؤ ہے؟ نہیں، خدمت محبت ظاہری ہے، یہ تعلقات ہے دنیاوی اعتبار سے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پائے تو ان کا ایک یہودی کا ایک زرہ جو ہے، آپ کی زرہ یہودی کے پاس رہن تھی، قرضہ لیا تھا. تو لین دین تعلقات ہو سکتا ہے، تحفے تحائف لیے جا سکتے ہیں، یہ جانتے نہیں ہیں لوگ. میں وہی کہتا ہوں کہ اسلامی اصول ضابطے جانیں.
جب اللہ کے رسول ہجرت پہ گئے تو عبداللہ بن اریقط جو اس وقت کافر تھے ان سے مدد لی راستہ بتانے میں. تیسرے دن وہی آئے تھے وہ صدیق اور اللہ کے رسول ان کو لے کر گئے تھے, کافر تھے. حضرت عباس جب بیعت عقبہ ثانیہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوئے تھے اس وقت کافر تھے لیکن بھروسے والے تھے. اللہ کے رسول نے جب یہودیوں سے معاہدہ کیا مدینہ جانے کے بعد تو اس میں ایک شک یہ بھی تھی کہ اگر کوئی ہمارے خلاف جنگ کرے گا تو مل کے جواب دیں گے, دفاع کریں گے, اور آپ بھی خرچ برداشت کریں گے, ہم بھی. یہودیوں سے معاہدہ کیا تو یہ سیاسی معاہدے باہمی مشترکہ ظاہری تعلقات دنیاوی اعتبار سے ہیں. دل کی محبت جو ولایت دینیہ ہے وہ کسی غیر مسلم سے, کافر سے, بدعتی سے نہیں ہونی چاہیے. حضرت ابراہیم نے بھی کہا تھا, ایک آیت کی طرف اشارہ کر کے, بعد ابھی عید الاضحیٰ ہے نا, حضرت ابراہیم نے اپنی قوم اپنے باپ سے کیا کہا تھا, وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, میں تم کو بھی چھوڑ رہا ہوں اور جو تم اللہ کے سوا دوسرے کی عبادت کرتے ہو ان کو بھی چھوڑ رہا ہوں, ان سے الگ ہو رہا ہوں. تو ابراہیم کی ملت یہ ہے کہ شرک اور اہل شرک دونوں سے آدمی الگ ہو جائے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ہندوستان میں ہم ان سے لین دین بھی نہ کریں, تعلق بھی نہ رکھیں, وہ الگ چیز ہے, یہ الگ چیز ہے. شیخ ماتوریدی اور اشعری کے بارے میں وضاحت کریں. ماتوریدی اور اشعری یہ ایک عقیدے کے دو مکتب فکر ہیں, گروہ ہیں, اور ان کی بنیاد جیسا کہ میں نے اشارہ کیا عقلیت کی بنیاد پر ہے. یہ معتزلہ کے بعد وجود میں آئے. ماتوریدیہ وہ کیا نام ہے اس کا, حسین بن فلاں ماتوریدیہ ایک خراسان وغیرہ میں ایک علاقے کا نام ہے, قبیلہ وغیرہ, اس کی طرف نسبت کر کے ماتوریدی ہے. اشعری یہ ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کی طرف نسبت ہے. تو ان کا جو عقیدہ تھا یہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے الگ تھا. ان کی عقلانیت, عقل کی بنیاد پر, جو معتزلہ کا قاعدہ تھا, جہمیہ کا طریقہ تھا کہ قرآن حدیث کے مقابلے میں عقل کو مقدم کیا جائے گا. جو عقل میں بات آئے گی قرآن حدیث کی وہ بات ہم مانیں گے, جو نہیں آئے گی نہیں مانیں گے. اس طرح کے ان کے موقف تھے. اب اس تناظر میں دیکھیے, میں نے ابھی بتایا تھا, اشارہ کیا تھا کہ جہمیہ نے اللہ کے اسماء و صفات سب کا رد کر دیا. تو معتزلہ نے اس کے بعد جب علماء نے ان کا رد کیا تو معتزلہ نے آگے کہا کہ اللہ کے اسماء ہے, صفات نہیں ہے. اللہ علیم ہے یعنی نام ہے لیکن علم نہیں ہے, صفت نہیں ہے. یہ علیم ہے بلا علم کے, یہ ہے کہ لاجک ہے کیا, یہ عقل کی بنیاد پہ بول رہے ہیں اور کسی بے عقلی کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ علیم ہے بغیر علم کے, قدیر ہے بغیر قدرت کے. یعنی قدیر نام ہے وہ ہے, صحیح ہے, قدرت اسی نام سے جو صفت ثابت ہو رہی ہے وہ نہیں ہے. حی ہے, زندہ ہونا, حی ہے اللہ, حیات اللہ کی صفت نہیں ہے, یہ معتزلہ نے کہا. تو اس کو بھی ہمارے علماء سلف نے, امام احمد بن حنبل اور اس زمانے کے جو بھی تھے, بڑی بری طرح بھرپور رد کیا. تو اب ان کے بعد ایک نیا طبقہ آیا یہ اشعری کا, کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی 7 صفات علمیہ کو ہم مانتے ہیں. سمع, بصر, سننا, دیکھنا, ارادہ کرنا, زندہ رہنا, حیات, ارادہ, کلام, اور ایک حیات, قدرت. اس میں سے کوئی ایک چھوٹی کیا, حیات, قدرت, ایسے 7 صفات کو مانتے ہیں. علم ایک رہ گیا, علم. تو یہ 7 صفات کو مان کر بقیہ جتنی بھی صفات ہے, اللہ کا ہاتھ ہے تو کہتے ہیں ہاتھ سے مطلب ہاتھ نہیں ہے, قدرت مانا. یہ 7 کو جو مانا اس میں ایک قدرت ہے, قدرت مانا ہے اس کا. اللہ کا فنا ہے تو کہا اس کا یہ معنی نہیں ہے بلکہ اس کا یہ معنی ہے, 7 میں سے باقی سب کا رد کر دیا. یہ اشاعرہ کی میں ایک مثال دے رہا ہوں. اسی طرح جیسے اللہ تو صفت کلام کو ہم کلام مانتے ہیں, وہ بھی مانتے ہیں, لیکن وہ کلام کی تشریح کرتے ہیں کہ جو ہم کہتے ہیں جیسے کلام اللہ کی بات, تو وہ اس کی تشریح کرتے ہیں کہ اللہ کا کلام وہ ایسا نہیں ہے جیسے ہمارا کلام ہوتا ہے. تو صحیح بات ہے, مشابہ نہیں ہے, لیکن وہ اس کی تشریح ایسی کرتے ہیں کہ وہ کلام نہیں رہتا. اب اس میں الگ الگ لوگ الگ الگ تشریحات کرتے ہیں کہ وہ جو توریت تھا, انجیل تھی اور قرآن ہے, سریانی, عربی, سب اللہ کا کلام ہے اور سب ایک ہی ہے. وہ الحدیث النفسی, حدیث نفسی کو کہتے ہیں. الگ الگ تشریح کرتے ہیں, وہ فلسفہ اور منطق کی باتیں پیش کرتے ہیں. اس طریقے کے ان کے عقائد کے سلسلے میں اور بھی کئی انحرافات ہیں. شرح و عقائد نصفیہ, ہمارے یہاں حنفی مدرسوں میں عقیدے کی وہی کتاب پڑھائی جاتی تھی, وہ اشعری اور ماتوریدی ہے. ہمارے شمس الدین افغانی کر کے ایک افغانستان کے عالم تھے, 40-50 سال کی عمر, ان کو قتل کر دیا گیا. مدینہ میں پڑھ رہے تھے تو انہوں نے ایک مقالہ PhD 3 جلدوں میں چھپی ہے ان کی, PhD کا مقالہ جو لکھا, الماتوریدیہ کتاب کا نام ہے, الماتوریدیہ. ہمارے یہاں لوگ کم جانتے ہیں اس کو, بلکہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ حنفی ہندوستان کے بولتے ہیں
کہ ہم عقیدے میں کلام میں اشعری ماتریدی ہیں، لیکن آپ بہت سارے چھوٹے موٹے حنفی علماء سے پوچھیں گے تو ان کو بھی اشعریت اور ماتریدیت کے بارے میں معلومات بہت کم ملے گی، بہت کم، اس کا چرچا ہی نہیں ہوتا، جبکہ وہ اہم چیز ہے۔ بہرحال یہ میں نے تھوڑا سا بہت ہلکا سا ذکر کیا، اس سلسلے میں آپ انسائکلوپیڈیا میں ان کے اختصاصات، اہل سنت والجماعت سے ان کے عقیدے میں کیا کیا فرق ہے، یہ تفصیلات آپ پڑھ سکتے ہیں، باقاعدہ اس پر مستقل کتاب عقائد کی موجود ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں جماعت میں آ کے کم سے کم 2 سال ہوتا نا، تو میں واٹس ایپ پہ ایک اسٹیٹس رکھا تھا جیسا کہ نماز سے طریقہ، نماز نبی بولتے، تو ایک شیخ ہیں جو ہمارے پرانے ساتھی تھے، تبلیغی جماعت سے جڑے ہوئے تھے، میرے ساتھ تھے، تو انہوں نے کلام کیا اس پہ اور کہا کہ دیکھو، میں نے جب حدیث بتائی وہ تو کیا ہے، انہوں نے کہا کہ جیسے حدیث ہوتی ہے، صحیح ہو یا ضعیف ہو، مطلب کہ جو اختلاف ہے نا صحابہ سے چلتا ہوا آ رہا ہے، تو حدیث ہوتے کسی پر بھی کیا ہے عمل کرتے تو کیا نماز ہو جاتی ہے، بول کے ایسا بتا رہے تھے۔ ہاں، یہ سوالات آتے رہتے ہیں، جواب ہوتے رہتے ہیں، اور اس کے کئی وجوہ سے جواب بہت ہم لوگوں نے بھی، مطلب یہاں اس مجلس میں، خیر شارٹ میں آپ کا جواب یہ کہ بھائی وہ کہتے ہیں کہ اس میں 2-3 باتیں ہیں۔ پہلے ایک یہ کہ حدیث ہوتی ہے، ٹھیک ہے، حدیث صحیح بھی حدیث ہے، ضعیف بھی حدیث ہے، تو پھر ضعیف صحیح ہے کیوں؟ صرف حدیث بولو نا۔ میرا پوائنٹ سمجھ میں آیا آپ کو؟ جب وہ کہہ رہے ہیں تو ان سے ایک پہلا سوال یہ کہ کہہ رہے ہیں کہ صحیح حدیث بھی حدیث ہے، ضعیف حدیث بھی حدیث ہے، تو پھر صحیح اور ضعیف بولنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ بولنے سے فرق لگ رہا ہے نا دونوں میں، تو کیا فرق ہے؟ تو یہ ان سے بتائیے کہ یہ خود آپ کے دین اور دین کے اصولوں سے ناواقف ہونے، نادان ہونے، اگر جاہل بولے تو لوگوں کو برا لگ جاتا ہے، جاہل ہونے کی دلیل ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح مسلم کے مقدمے میں جو مقدمہ لکھا ہے اس کو آپ بھی پڑھیے، اور ہو سکے تو ان سے کہیے کہ آپ پڑھ لیجئے مقدمہ، کہنا کہ جو آپ کے مولانا لوگوں نے دیوبند سے ترجمہ کیا نا وہی پڑھ لو، تو ترجمہ تو علماء کے لیے نہیں کیا نا، عوام کے لیے کیا نا۔ ہم بولتے قرآن حدیث پڑھ کے گمراہ ہو جاؤ گے، یہ بھی بولتے ہیں، بھی ان کی ضرورت ہے۔ تو صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے لکھا ہے دلیلیں نقل کر کے، وہ جیسے ہے نا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ باندھے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا لے، یہ حدیث ہے۔ اور اس معنی کی کچھ اور دلیلوں کو نقل کر کے امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل کیا کہ اگر کوئی حدیث ضعیف ہے، کوئی موضوع ہے، تو اس کو لوگوں میں بیان کرنا حرام ہے، حرام۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں جو تواتر معنوی کو پہنچتی ہے، یہ دلیل سبھی مانتے ہیں، جو جان بوجھ کر حدیث کو کوئی بات اللہ کے رسول کی طرف منسوب کرے وہ اپنا ٹھکانہ کیا بنا لے۔ اس کا مطلب یہ کہ جھوٹی حدیث بیان کرنا جہنم میں لے جانے والا ہے، تو حرام ہوا کہ نہیں؟ امام مسلم نے کہا کہ یہ حرام ہے۔ اگر آپ کبھی ضعیف حدیث کو، موضوع حدیث کو ذکر کرنے پر مجبور ہیں کیونکہ پبلک میں بہت مشہور ہو گئی، لوگ اس کو حدیث سمجھ رہے ہیں، تو وہاں ضرورت ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ یہ حدیث نہیں ہے، تو اب اس کو بیان کر کے آپ لوگوں کو بتائیں، یا کہیں اگر ذکر ہو گیا ہے تو آپ یہ واضح کریں کہ یہ ضعیف ہے، یہ حجت کے لائق نہیں ہے، یہ موضوع ہے۔ سمجھا؟ یہ دین میں فرض ہے، اور اگر آپ نے جان بوجھ کے نہیں بولا تو اب آپ کے جو تبلیغی جماعت کے ہیں ان میں سے ہمارے بھی دوست تھے، تو کہتے بھائی ٹھیک ہے، یہ تو علماء جانتے ہیں نا، ہم نہیں جانتے، تو کہا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے کہ موضوع ہے؟ بولے ہاں۔ تو اس کا مطلب آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ بولے ہاں۔ جب آپ کو معلوم نہیں ہے تو بیان کیوں کر رہے ہو؟ ایک شخص جو جان بوجھ کر بیان کرے وہ جھوٹا۔ امام مسلم نے اس کو بھی نقل کیا، جس کو علم نہیں ہے اور مجھ سے کوئی حدیث بیان کرتا ہے، جھوٹی حدیث بیان کرتا ہے، من حدث عنی کذبا، اس طرح کا ہے، یرا انہ کذب، یہ بھی جزاک اللہ خیر۔ جو شخص میری طرف سے روایت کر کے کوئی ایسی حدیث بیان کرتا ہے جو معلوم ہوتا ہے کہ وہ جھوٹی ہے، یرا انہ کذب، یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کذب ہے، مطلب بظاہر وہ جھوٹی ہے، اور وہ حدیث بیان کر رہا ہے، فہو احد الکاذبین، تو وہ جھوٹوں میں سے ایک ہے، یعنی جس نے وہ حدیث کو بنایا ہے، جھوٹ بولا ہے، پھیلایا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہوگا۔ مطلب اگر آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ حدیث ہے تو بھی بیان کرنا جائز نہیں ہے، اور معلوم ہے کہ یہ حدیث جھوٹی ضعیف ہے تو بھی بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ ان ضعیف حدیثوں کے بارے میں ہے جن میں ذوف مضبوط، قوی ہو، مضبوط ہو، ہلکا پھلکا ذوف، جس کو ہم آج حدیث حسن کہتے ہیں۔ ہاں طلبہ ہیں یہاں، دھیان رکھیے یہ جو بتا رہا ہوں، جس کو حدیث حسن کہتے ہیں نا، حدیث حسن کی تعریف کیا ہے؟ صحیح کی جو تعریف ہے، اس کے روایت کرنے والے عدول ہوں، تام ضبط ہوں،
اتصال سند کے ساتھ ہو اور وہ شاذ اور معلول نہ ہو. یہ 5 چیزیں ہونی چاہیے. تو اس میں جو دوسری شرط ہے کہ اس کو روایت کرنے والے راوی تامُ ضبط و متن کا حافظہ ایک دم مضبوط اور مکمل ہو. حافظے میں اگر ہلکی پھلکی کمی آ جائے کسی راوی میں، ہلکی پھلکی، بہت زیادہ نہیں، تو اس حدیث کو، اس کی روایت کرنے والے حدیث کو حسن بولیں گے. مطلب صحیح کے درجے سے تھوڑی سی نیچے ہو گئی وہ. لیکن یہ اس کو پہلے کے علماء اس حسن کو کہتے تھے کہ یہ ضعیف مقبول ہے، یعنی ضعیف ہے لیکن پھر بھی مقبول ہوگی کیونکہ اس کا ذوق بہت ہلکا ہے. اور کچھ حدیثیں مرسل ضعیف ہے، اس مرسل کی تائید ہو رہی ہے کسی روایت سے، تو وہ ضعیف، وہ تو مقوی ہو جاتی ہے. تو پھر اس کو کہتے ہیں کہ حدیث صحیح لے غیر ہی، حسن لے ذاتی، حسن لے غیر ہی. وہ اصطلاحات ہیں. تو جو مضبوط ضعیف ہوگی، آپ کو قاعدہ یاد رکھیں، اس حدیث کا بیان کرنا حرام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس حدیث کو اگر آپ بیان کرتے ہیں تو آپ جہنم میں جائیں گے. ایک بات پہلے تو یہ ہوا. اس لیے صحیح حدیث ہو یا ضعیف حدیث ہو، دونوں ہی حدیث ہیں. یہ صحیح ہوا کیا جو ان کا کہنا تھا؟ نہیں. اب اس مقدمے پہ جو آگے کی عمارت وہ کھڑی کرنا چاہتے ہیں، وہ عمارت بھی ڈھا گئی. وہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اہل حدیث لوگ جو کام کرتے ہو یہ بولتے ہو کہ ہم دیکھ کے کرتے ہیں کہ صحیح حدیث. جس سے ایک دوست نے کہا انفی نے کہ یار آپ لوگ جو کرتے ہو تو بولتے ہو کہ یہ حدیث صحیح ہے، ہم جو کرتے بولتے یہ ضعیف ہے. تو ہم جو کرتے وہ ضعیف ہو جاتا، آپ جو کرتے صحیح ہو جاتے. میں نے کہا آپ الٹ دیے. آپ نے الٹ کے پوچھا مجھ سے سوال. دوست ہی تھے میرے حنفی. آپ کے دل میں غلط فہمی، بدگمانی ہے ہمارے تعلق سے. آپ اصول جانتے تو یہ نہیں کہتے. تو الٹ کے پوچھ رہے ہیں کہ جو آپ کرتے ہیں وہ صحیح، جو ہم کرتے ہیں وہ غلط. نہیں، ہم وہ عمل کرتے ہیں جو صحیح ہے. جو صحیح ہوتا ہے ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. اور آپ صحیح اور ضعیف نہیں دیکھتے، آپ یہ دیکھتے کہ ہمارا مسلک کیا ہے. اب اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، پھر اب دیکھتے ہیں تو وہ صحیح ہے کہ ضعیف ہے، کوئی مطلب نہیں. اور اس کے خلاف اگر قرآن آ رہا ہے اس کو بھی تعویل کر دیں گے، حدیث آ رہا ہے اس کو بھی رد کر دیں گے، صحابہ کا قول آ رہا ہے اس کو بھی رد کر دیں گے. اور جب مانتے ہیں تو ضعیف کو بولتے ہیں کہ ہم تو ضعیف بھی مان لیتے ہیں. تو غلط چیزوں کو ماننے کے لیے، اپنے مسلک کو ماننے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ ضعیف بھی تو حدیث ہی ہے. اس کا مطلب وہ اندر اندر یہ مان رہے ہیں کہ ہم جن چیزوں کو مانتے ہیں ان کے سلسلے میں زیادہ باتیں ضعیف ہیں. از دیٹ کلیئر؟ ہاں. آگے ابھی یہ دوسرا مقدمہ ہوا. تیسرا مقدمہ کہ آپ اپنی نماز پڑھتے ہیں، یہ کرتے ہیں یا وہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں یہ نہیں کرتے ہیں، دونوں قبول ہو جاتی ہے. تو اب ان سے سوال کیجئے کہ آپ بول رہے ہیں نا صحیح حدیث حدیث، ضعیف حدیث 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 ہی ہے. تو اب ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اور قرآن کی 30 آیتوں سے زیادہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. قرآن کی متعدد جو رسول دے لے لو، جس سے منع کر دے تو جو ہے نا ان سے پوچھیے. تو اب رسول کو ہم کو ماننا ہے، ہم نے محمد رسول کا کلمہ پڑھا ہے نا. تو اب اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ جیسے نما مجھے دیکھا ہے ویسے پڑھو. اب اگر ایک صحیح حدیث سے پتہ چل گیا کہ یہ اللہ کے رسول کا طریقہ ہے، کوئی بھی ایکس وائی زیڈ، کوئی بھی رفع الیدین فلاں ڈیما جو بھی، یہ رسول کا طریقہ ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے. اب آپ کو کام ہے کہ جب حدیث رسول کے نام سے آپ کے سامنے آئے تو زیادہ سے زیادہ آپ یہ معلوم کریں کہ یہ صحیح ہے کہ ضعیف ہے. اب جب صحیح ہے تو اس صحیح کو چھوڑنے کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ قرآن کی، حدیث کی، صحابہ کی، اماموں کی. امام تو کہتے ہیں کہ جب صحیح حدیث مل جائے تو میرا مذہب وہی ہے، مطلب صحیح حدیث ماننا چاہیے. آپ کہہ رہے ہو کہ صحیح حدیث مل جائے تو امام کا مذہب میرا مذہب ہے، صحیح حدیث نہیں مانوں گا. تو آپ امام کے بھی خلاف ہو گئے، حدیث کے تو خلاف ہو ہی رہے، امام کی بھی نہیں مان رہے ہیں آپ کے صحیح حدیث مان لو. تو اب جب آپ کو یہ پتا ہے کہ صحیح حدیث سے یہ عمل ثابت ہے اور میں جو عمل کر رہا ہوں وہ یا تو ضعیف ہے یا ہے ہی نہیں. اگر ضعیف بھی ہے تو آپ کو صحیح ماننا چاہیے یا ضعیف؟ ہاں. ابھی اگر آپ کو بازار میں مارکیٹ میں جاؤ اور یہ بولو گے کہ بھائی گوشت 300 روپے کلو ہے، ایک یہ دونوں میں کیا فرق ہے؟ یہ بیمار جانور کا گوشت ہے اور یہ بہت صحت مند تھا، تو آپ ضعیف والا لے لو گے بیمار والا؟ جب ضعیف ہے اور صحت مند ہے تو کس کو لو گے؟ صحت مند والے کو، جس کو صحیح بول رہے ہیں ہم. دیٹس سمپل لاجک، سیدھی سی بات ہے نا. آپ مانیں گے تو اب لیں گے. دوسری بات کہ اگر آپ یہ مان رہے ہیں کہ یہ صحیح حدیث ہے سنت، تو اب ہمیں یہ بتائیے کہ اللہ کے رسول کی سنت کو نہ ماننے والا، اللہ کے رسول کی سنت کو رد کرنے والا، وہ کیا ہوگا؟ بدعتی ہوگا، اور بعض حالات میں کافر ہو جائے گا، کافر. اب یہاں ایک سوال، یہ تھوڑا سا، یہ بہت سے مسائل پہ فٹ ہو جائے گا. ایک سوال جو لوگ کرتے ہیں کہ فرض کیجئے کہ رفع دین آپ کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے، تو آپ کیا یہ فتویٰ دیتے ہو کیا کہ ہم نہیں کرتے تو ہماری نماز نہیں ہوگی؟ جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ نماز تو ہو جائے گی.
آپ کس بیس پہ کہہ رہے ہیں ہو جائے گی؟ تو مجھ سے جب کوئی سوال کرتا تھا تو میں جواب دیتا تھا کہ سوال یہ نہیں ہے کہ اس عمل کو ترک کر دینے سے کیا فتویٰ دیں گے ہم. سوال یہ ہے کہ اگر آپ یہ جانتے ہو اور مانتے ہو کہ رفع الیدین کرنا سنت ہے، مثال آپ مانتے ہو کہ سنت ہے، تو جب سنت رسول مانتے ہو تو آپ چھوڑ کیوں رہے ہو، یہ سوال ہے. اور وہ کیوں کے جواب میں نماز قبول ہوگی نہیں ہوگی، آپ کہاں کھڑے یہ طے ہوگا. اگر آپ اس سنت کا انکار کر رہے ہو تو انکار سنت کفر ہے. اگر آپ اس سنت کو مسلسل چھوڑ رہے ہو تو آپ فاجر فاسق ہیں. اگر آپ کسی عذر سے سنت کو چھوڑ رہے ہو، بھول گئے، ایک آدھ مرتبہ چھوٹ گئی کہ یہاں کر لوں گا تو مجھ کو مار پڑے گی، ابھی جو ہے یہ علاقہ ایسا ہے کہ جس کو پہچان لیتے تو مارتے ہیں، تو اس سے بچنے کے لیے آج میں رفع الیدین نہیں کروں، ایک آدھ مرتبہ ایسا ہو گیا، تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ سنت مان رہا ہے، عمل نہیں کر پایا. لیکن آپ تو سنت مان ہی نہیں رہے، آپ تو اس سنت کی مخالفت کر رہے ہیں، کہیں کہیں اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. اور آپ کے علماء یہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ سنت کا مذاق اڑائے گا وہ کافر ہو جائے گا. یہ قرآن بھی کہتا ہے، قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون. یہ منافقین کے بارے میں آیت سورہ توبہ کی آئی تھی. اللہ کے ساتھ، اس کی آیتوں کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ تم مذاق کرتے ہو. حدیث پہ بھی مذاق بھی آ گیا، لا تعتذروا، کوئی بہانہ مت کرو، عذر مت پیش کرو. قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان کے بعد تم کفر کیے. اس آیت سے استدلال کر علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کے رسول کا، اللہ کے رسول کی احادیث کا، قرآن کا، اللہ کا مذاق کرے، مذاق اڑائے، کافر ہو جائے گا. تو اتنا کافی ہے یا مزید کچھ اس پہ اور بھی گفتگو کا سوال یہی ہے. میں سب سے کہوں گا کہ ان لوگوں سے سوال پوچھے کہ جب آپ مانتے ہیں کہ یہ سنت ہے تو یہ سوال کیوں کرتے ہیں کہ اس کو نہیں کیے تو نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی. چلو اگر آپ کہتے ہو کہ اس سنت کے بغیر نماز ہو جائے گی تو آپ سنت کو چھوڑنا کیوں چاہتے ہیں؟ پھر دوسروں کو بولتے ہیں کہ ہم تو چھوٹی چھوٹی سنت ڈھونڈ کے عمل کرتے، بڑی بڑی کو مان نہیں رہے ہو، اس پر بحث کر رہے ہو کہ اس کے بغیر بھی کام چل جائے گا. تو میں نے ایک مرتبہ ایک دوست سے کہا کہ ایک کام کیجیے، ایک لسٹ بنائیے کہ نماز میں یہ سنت ہے، جس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا نماز میں. ایسے کیسے؟ میں نے کہا آپ کہہ رہے ہو نا اس کو چھوڑ بھی دیے تو نماز ہو جائے گی، تو لسٹ بنوا لو کون کون سی سنت چھوڑ سکتے ہیں. یہ کوئی سوال ہوا؟ ایک مسلمان کے سوچنے کا یہ انداز، وہ صحابہ کا انداز یہ تھا، رسول سے کوئی چیز ثابت ہو گئی تو ہم کریں گے کچھ بھی ہو جائے. آپ اللہ کے رسول کو ویسے مانتے ہیں کہ نہیں؟ آپ غور کیجیے، ان سے کیفیت. السلام علیکم. رحمۃ اللہ. موضوع کے متعلق اگر سوال ہے تو ابھی ایک دو سوال دیں گے. السلام علیکم. ہاں جی، یہاں سے بول رہے ہیں، ہاتھ ادھر سے بھی اٹھا ہوا ہے. شیخ، ایک سوشل میڈیا پہ ایک بدعتی عالم کا بہت مشہور ہونا شکی ہے، جس میں وہ یہ بتا رہے کہ جو رافضی ہے ان کے کفر کو تو ہم وہ کرتے ہیں، ان کو کفر مانتے ہیں ہم کہ وہ کفر کرتے ہیں، لیکن اس مرحلے میں ہم ایران کا سپورٹ صرف سیاسی معاملے میں کر رہے ہیں تاکہ آگے چل کے پھر اگر ایران اگر مظلوم ہو گیا اور غلبہ آ گیا ایران پر، تو آگے مسلمان ممالک پر بھی حملہ ہو سکتا ہے. کسی کے اس تناظر میں ہم لوگ وہ کر رہے ہیں. میں نے ابھی ایک سوال کیا تھا اپنے خطاب کے درمیان کہ کوئی آ کے آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کا موقف کیا ہے. ایران بول رہا ہے کہ آپ سپورٹ کرو، میں نظر میں رکھا ہوں، نہیں کرو گے تو کل میں تمہاری بھی سیٹ بجا دوں گا. تو میں سوال کروں کہ بھائی رشیا اور یوکرین کی جنگ ہو رہی ہے تو سیاسی بیاس پہ اس میں آپ نے کس کی تائید کی؟ ایک دم فضول سی بنیاد ہے. ایک بات. دوسری چیز یہ کہ یہ جو موافقت اور مخالفت کی بات کر رہے ہیں، میں نے بیچ میں اشارے کیے کہ بعض جگہ کچھ مصلحتیں مسلمانوں کی اسلام کی ہو سکتی ہے جس کی بنیاد پر ہم تائید اور مخالفت کا پہلو طے کر سکتے ہیں کہ نقصان بڑا ہے کہ فائدہ بڑا ہے. بہت غور سے سنیے یہ جو میں کہنے جا رہا ہوں کہ یہ چیزیں دیکھیں گی. لیکن آج جو وہ بات کہہ رہے ہیں، جس پس منظر میں، بیک گراؤنڈ میں، ماحول میں کہہ رہے ہیں، غور کیجئے کہ یہاں صرف سیاسی تائید اور مخالفت نہیں ہو رہی ہے طے. جو لوگ تائید کر رہے ہیں، ایران کی تائید کر رہے ہیں، سعودی عرب کی مخالفت کر رہے ہیں، اگر آپ بنیادی طور سے جائیں تو وہ صرف سیاسی نہیں کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ دین تک پہنچ رہا ہے. تو آپ ایسا بولیے. پھر میرا کہنا یہ ہے کہ ان کو یہ بولنا چاہیے، ان سے جواب دیجیے آپ کہ ٹھیک ہے، آپ اپنے بیان میں یہ کیجئے کہ ہم ایران کے مذہب کی، ایران کے سرکاری مسلک کی مخالفت کرتے ہیں، اس کا رد کرتے ہیں، اس کو گمراہی مانتے ہیں، لیکن اس معاملے میں ان کا ساتھ دے رہے ہیں اس لیے کہ مظلوم ہے، یہ وجہ بتائیے. ایسا کر پائیں گے؟ وہ نہیں کریں گے. لکھ کے دیتا ہوں، نہیں کریں گے. جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بیان میں بھی دیجئے نا. پھر
کتنی حیرت کی بات ہے نا. نوجوانوں میں یہ بحث چھڑی ہوئی ہے کہ ایران اگر ایران کی تائید کر رہے ہیں تو دین کی بنیاد پر, اور ایک آدمی اس کی تائید کر کے یہ اندر خانے بیان دے رہا ہے یا الگ سے بولتا ہے کہ سیاسی بیان دے رہے ہیں, تو نوجوان آپ کے اس بیان کو نہیں دیکھا تو وہ کیا پڑھے گا کہ تائید تو کر رہے ہیں نا. تو تائید کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ مسلمان ہے, اس لیے کہ وہ ہمارا بھائی ہے, اس لیے کہ وہ جو غلط بنیادیں ہیں, اس لیے کہ اس کی بدعتوں پر پردہ ڈال رہا ہے. یہ عالم جو تائید کر رہا ہے یہ شیعوں کی بدعت پر پردہ ڈال رہا ہے. ابھی ہم جب بتاتے ہیں کسی مسلمان کو کہ وہ ابوبکر صدیق عمر فاروق کو گالی دیتے ہیں تو لوگ مانتے نہیں ہیں, یقین نہیں کرتے. ابھی میں نے خطبہ دیا تھا, ایک حل فرشتہ بالشیعہ مصر کے عالم کا ایک کتاب سے ہے, اس میں انہوں نے شروعات میں یہی لکھا کہ جب سنی عالم بتاتا ہے کہ شیعوں کا یہ عقیدہ ہے, ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہے, تو ہمارے بہت سارے نوجوان یا نئی نسل کے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں جو شیعوں سے دور ہیں, تو شیعوں کے معاشرے میں نہیں رہتے. ویسے بھی شیعوں کے پاس بھی رہتے ہیں تو بہت سے شیعہ جو ہیں وہ تقیہ کرتے ہیں تو ان کے عقیدے معلوم نہیں پڑتے, ان کے یہاں سریت ہے, باطنیت ہے. تو جب ایک عالم بیان کرتا ہے تو یہ لوگ بولتے ہیں ارے یہ جو مولوی بیان کر رہے ہیں ہمارے شیعوں سے تو ہم نے سنا ہی نہیں, ہم نے تو دیکھا ہی نہیں. تو انہیں شک ہوتا ہے. ان کے شک کو تقویت کیوں ملتی ہے؟ ایک تو وہ چھپاتے ہیں, ان کی کتابیں ہمارے یہاں لوگ پڑھتے نہیں ہیں. آج نیٹ کا زمانہ ہے, آپ پوچھ سکتے ہیں, نیٹ سے بہت سی چیزیں مل جائے گی. اور پھر جب یہ علماء, ہمارے سنی علماء اس قسم کی سطحی باتوں کی بنیاد پر شیعوں کی تائید کرتے ہیں تو ہمارا جاہل نوجوان اس کی ان باتوں کو بھی صحیح مانتا ہے جو غلط ہے, جو آپ غلط کہہ رہے ہیں. تو اس میں بھی حکمت کی ضرورت ہے. آپ سیاسی فائدے یا بعد میں یہ ہو جائے گا اس بنیاد پہ اس کی تائید کر رہے ہو, لیکن یہ نہیں سوچ رہے کہ آپ کی اس تائید سے کچھ مسلمان شیعہ بن گئے, شیعوں کے مذہب کی تائید کرنے لگے, سنی اور توحید والوں کی مخالفت کرنے لگے, تو یہ کیا بڑا نقصان, یہ اس سے بڑا نقصان نہیں ہے؟ ان کی یہ بات شرعی میزان پر میرے نزدیک اور عقلی میزان پر دونوں اعتبار سے بہت مضبوط نہیں ہے, بلکہ بہت کمزور ہے, غلط ہے. واللہ عالم. ہاں جی, آخری میں پیچھے سے ہاتھ اٹھا رہے تھے. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. شیخ تاریخی کے مطابق اس کے تاریخی کے جو ہے لوگ آج کل سوشل میڈیا پہ شیخ ابن تیمیہ کے اور محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے اور شیخ بن باز کے, ان لوگ کے فتوے جو ہے اپنے سوشل میڈیا پہ ان کے ڈالتے شیخ, اور خود کا لیبل پہ خود کو سلفی لگاتے شیخ سوشل میڈیا پہ زیادہ تر, انسٹاگرام پہ وغیرہ. تو ان لوگوں کو ویسا جو اصلی سلفی مننا چاہے ان سے ڈیفرینشیٹ کیسا کریں, مطالعہ کیسا کریں؟ یہ ان کا سوال کا شاید مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگ یعنی خارجی مزاج کے ہیں, ہے نا, خارجی مزاج کے, لیکن اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں. یہ صرف آپ کے اور ہمارے یہاں سوشل میڈیا کی مصیبت نہیں ہے, یہاں سے زیادہ شدید مصیبت جو ہے یہ عالم عرب میں ہے. ایک الجزائر کے اہل حدیث عالم ہے, ان کا نام پورا نہیں ہے, آخری میں فرکوس ہے. ایک عبد المالک بن احمد رمضانی ہے, ان کے شاگرد ہیں غالباً, پکے سلفی عالم. بڑی شاندار کتابیں ہیں ان کی. ایک کتاب میرے پاس ہے, اس میں انہوں نے اسی پر بحث کی ہے کہ بہت سارے مسلمانوں کو, سلفیوں کو یہ کنفیوژن ہو رہا ہے. میں اپنے الفاظ میں ان کی بات کو شارٹ, پوری کتاب ہے وہ, یہ کنفیوژن ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو غیر اسلامی جہادی بات کرتے ہیں, جو تحریکی طبقہ ہے, خارجیت والے مزاج کا طبقہ ہے, جو مسلمانوں کو کافر کہنے والے, شدت پسند اور لڑائی کرنے والے, ایسے طبقات اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں کچھ معاملات میں. تو اب کنفیوز ہوتا ہے نوجوانوں کو کہ یہ بھی سلفی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں, یہ بھی کہہ رہے ہیں. بھائی وہ تو دور کی بات ہے. ابھی پیچھے جو ہمارے یہاں جن گروہوں پر, جن نوجوانوں پر پابندی لگی نا, ہندوستان میں گورنمنٹ نے پابندی لگا دی مسلمانوں کے کچھ اسٹوڈنٹس کی, جو تنظیم اور فلاں تنظیم, ان کے لوگ جو گرفتار ہو کے گئے تو آفیسر صاحب کی جماعت کے ہمارے لوگوں سے پوچھتے تھے کہ جو اندر ہوئے وہ آپ کی جماعت کے اہل حدیث تھے کیا؟ اب ہم کہتے نہیں تھے, تو بولتے کہ وہ تو اپنے آپ کو اہل حدیث بولتے ہیں. شروع میں بڑا کنفیوژن ہوا اس سے. ہاں, ہمارے بمبئی کے ایک جماعت کے لوگوں سے پھر ان کا کنیکشن کروائے تھے, میری بھی بات کروائی وہاں سے ایک صاحب نے, ایک آفیسر سے. بولے وہ لوگ بااخلاق ہوتے ہیں, وہ جو اونچے لیول کے ہوتے ہیں وہ تشدد نہیں کرتے, دماغی گیم کرتے ہیں. تو بڑی محبت سے اس نے بات کی. تو اس نے کہا کہ صاحب آپ کہتے ہو کہ وہ آپ کی جماعت کے نہیں ہیں, ہم نے جیل میں جا کے ان سے پوچھا تو کہتے ہیں کہ وہ ہم اہل حدیث ہیں. تو میں نے اسے ایک بات کہی, اس سے پہلے ایک دو اہل حدیثوں سے گفتگو میں بھی شروع میں ہم لوگ پریشان تھے, تو یہ کیسے مسئلہ.
समझ में आया स्टडी करने के बाद कि ये जो ममनुआ तंजीम जमात इस्लामी की नाफरमान औलाद सीमी, उन्होंने जमात इस्लामी ने अलग कर दिया, ये जमात इस्लामी को भी मुर्तद बोलने लगे, वो भी मुर्तद हो गए, इलेक्शन लड़ने लगे। तो वो जब जमात इस्लामी से हट गए और तबलीगी जमात में चल नहीं सकते था मामला, वहाँ तो अंधे के सब मानना है, गाय भी गाभिन हाँ, बैल भी बाबिन हाँ। हमारे बुजुर्ग बोल रहे कि हवा में उड़ते थे, बचपन के बदू थे, बुढ़ापे में नमाज पढ़ी तो मान लेना है। तो ऐसा वहाँ तो ये भी वहाँ भी नहीं चल सकते थे। तो इनको पनाह मिली अहले हदीस मस्जिदों में। अब अहले हदीस मस्जिदों में जब आए तो हमारे नौजवानों से बहस मुनारशा हुआ, बहुत बड़ी मुसीबत बनी जमात के लिए। वो अहले हदीस फिक्र से नहीं थे, तरबियत और मनहज में नहीं थे। हमारे नौजवानों ने बहस की कि भाई कुरान हदीस में आप बोलते हो मानो मानो, तो ये तो कुरान हदीस में रफुल यदैन नामी है, ये 2-3 चीज़ों पर अमल कर लिया। अब वहाँ भी नहीं चली, जमात इस्लामी में तबलीगी जमात में अहले हदीस मस्जिद में मिली, यहाँ बहस कर रहे हैं, पूरी कुशादगी मिली, हमारे नौजवान दोस्त बन गए, उनकी 2-4 बातें मान ली, हमारे नौजवान खुश हो गए। फिर उन्होंने कहा कि तुम बोलते हो ये है, तो कुरान हदीस में तो जिहाद भी है, तो हमारा नौजवान फिसल गया, क्योंकि उसकी स्टडी नहीं थी, गलत मान लिया, उसने गलत को सही मान लिया। अब इसमें ये जो लोग थे अपने आप को अहले हदीस बोलने वाले या जमात अहले हदीस की मस्जिदों से जुड़ने वाले, जब ये पकड़े गए, अंदर हुए, तो ये अपने आप को अहले हदीस बोलने लगे। इनकी तरबियत नहीं हुई थी, ये अहले हदीस घरानों के नहीं थे, अहले हदीस उलमा से इल्म नहीं लिया था, इन्होंने लिटरेचर पढ़ा था, सैयद कुतुब और मौलाना मौदूदी को बड़ा मानने वाले थे, अहले हदीस उलमा को नहीं। अहले हदीस उलमा को बोलते थे कि हमारे यहाँ जैसे इनको सबक सिखाएंगे, ये बुज़दिल है। मैं हवाई बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे मालेगांव में थे ऐसे लोग, सबसे पहले इनको ठिकाने लगाएंगे, ये इनका इस्लाम है। खैर, तो ये जो इनकी जो फिक्र थी, जब उन्होंने स्टडी की तो उन्होंने एक चीज़ महसूस की कि हमारी बात सही है, कि वाकई इनका बैकग्राउंड नहीं है और ये अहले हदीस जमात से कभी भी जुड़े नहीं रहे, और ये 2-4 चीज़ों के अलावा अहले हदीस मसलक को जानते नहीं, जबकि हमारे बुनियाद तो अकीदा है ना, अकीदा अहले हदीस, मनहज अहले हदीस को जानते ही नहीं है। तो खैर, मुख्तसर ये कि हमारा तरीक़ा ये होना चाहिए कि इस सिलसिले में हम लोगों को ये बताएं कि जो मोतबर सलफ़ी अहले हदीस हैं, जो दीनी एतबार से सहाबा कराम के मनहज को इख्तियार करने वाले हैं, उनको आप परखें, समझें और जानें कि यही लोग हैं। सऊदी अरब में इखवानी आज भी जो हैं, अभी तो बहुत छटाई हो गई है इसीलिए और ज़्यादा वो तलमलाए हुए हैं, आज भी जो है ना वो ज़ाहिर में अपने आप को सलफ़ी बोलते हैं और अपने ज़हर को जो अंधेरे में बयान करते हैं, लिखते हैं चोरी छुपे। तो ये एक मुसीबत है। ये ऐसे ही है जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुनाफिकीन रहते थे, ज़ाहिर में मुवाफ़क़त बताते थे, अंदर से दिल में मुखालफत रखते थे। तो इनका इलाज ये है कि अल्लाह से दुआ भी की जाए और सही चीज़ लोगों को बताई सिखाई जाए। जब हम अपने नौजवानों की सही तरबियत करेंगे तो वो इनको पकड़ लेंगे। जब अपने आप को सलफ़ी कहते हुए वो जज्बाती बातें करते हैं, भड़काने की बातें करते हैं, तो हमारा नौजवान पकड़ लेगा कि ये चाहे अपने आप को सलफ़ी कह रहा है लेकिन सलफ़ी है नहीं। इसी तरीके से हम भी जहाँ जो बैठे हुए हैं, आज कितने हमारे घरों में अहले हदीस अपने आप को बोलते हैं, लेकिन वो ठीक से अहले हदीस है क्या? आज कितनी ऐसी चीज़ों को फॉरवर्ड कर रहे हैं जो अहले हदीस मिजाज के खिलाफ है, इनको पता भी नहीं है, अकीदा पढ़ नहीं रहे हैं, उलमा के पास जाने का टाइम नहीं है, पूरा दिन उनका मोबाइल में जाता है। तो अपने आप को ख़ानदानी एतबार से चाहे वो कहते हों, लेकिन मैं तो ऐसे कितने अहले हदीस नौजवानों को देखता हूँ कि घराना अहले हदीस है, अपने आप को कहते हैं अहले हदीस है, लेकिन अहले हदीस मनहज वो जानते नहीं हैं। ऐसे लोग शिकार होते हैं। अब हमारे यहाँ जो जहाला मिर्ज़ा इंजीनियर डॉक्टर असरार को मानने वाले अहले हदीस बोल रहे हैं अपने आप को, आपके उनके बारे में क्या ख्याल है? वो अपने आप को अहले हदीस तो बोलते हैं ना। एक अहले हदीस क्या उस शख्स को मान सकता है जो सहाबा को बुरा भला बोले, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा को गाली दे, बुरा बोले? एक शख्स जो वहदतुल वजूद का अकीदा माने, ये काम माने कि हर चीज़ में अल्लाह है, उसकी तकरीर को पसंद करके लोगों में फैलाएगा क्या? लेकिन जो फैला रहा है अपने आप को अहले हदीस बोल रहा है, वो अहले हदीस नहीं है। मैं ऐसा कह रहा हूँ, लेकिन वो अपने आप को मानता है अहले हदीस। तो ये एक मुसीबत है। उसमें उसूलों के मुताबिक हम सही दीन को अपने नौजवानों की तरबियत करके बचा सकते हैं। फरकुस साहब को आलम अरब में एक पूरी किताब लिखना पड़ी। उस किताब में जो सुन्नी अहलुल हदीस हैं और जो जिहादी, उनकी किताब में ऐसे लोगों को जिहादी, सलफ़ीयुल जिहादी लिखा है। तो जिहादी हैं लेकिन अपने आप को सलफ़ी कह रहे हैं। तो जिहाद किस माना में? वो जो जज्बातियत के माना में है, जो इस्लामी उसूलों ज़ाब्तों से आज़ाद करके लोग पेश करते हैं और मुसलमानों को और इस्लाम को नुकसान पहुँचाते हैं, उसकी बात की उन्होंने। तो ये फितना है, उसका तरीक़ा उसूलों के चलने से और उलमा से जुड़ने से
اس کا نتیجہ نکلے گا. لیکن یہ بھی ایک مصیبت ہے کہ ہمارے سماج میں ہندوستان وغیرہ میں اور اہل حدیثوں میں ہم نے علماء کو جماعتوں کو اتنا کمزور کر دیا ہے کہ کوئی نتیجہ ہمیں دکھتا ہی نہیں. لوگ علماء کی سننے کو تیار نہیں ہیں. اپنے آپ پر یعنی فخر ہے کہ ہم اپنے طور سے بغیر عالم کے علم حاصل کر لیں گے گوگل سے, اور فلاں فلاں جو کوٹ پینٹ والا جو آج مفتی آ رہا ہے وہ آج کے حساب سے جو دین پیش کرتا ہے تو وہ ہم کو اچھا لگتا ہے. پرانا والا عربی والا قرآن ہم کو نہیں چلتا, انگریزی والا چلتا ہے. تو یہ بڑی مصیبت ہے کہ ہم نے اپنے علماء کو بدنام کر دیا. اس پہ زور دیجئے, اپنے علماء میں علماء کی عزت کیجئے, یہ بہت بڑی نعمت ہے. ہاں, میں نے کل تقریر میں بولا کہ آپ اپنے یہاں تلنگانہ جائیے. میں نے اس علاقے کو دیکھا, المنڈا کے اطراف میں نے دورہ کیا تھا, رو دیا میں, اور رونے کا مقام ہے. پورا گاؤں ہے, اس میں اہل حدیث گھر ہے, ایک بھی مسجد, مسلمانوں کا گھر ہے, ایک بھی مسجد ہے ہی نہیں. کئی گاؤں ایسے, کچھ گاؤں ایسے ہیں کہ اہل حدیث ہیں, لڑکیوں کی شادی غیر مسلم کرسچن سے ہندو سے ہو رہی ہے, ان کے لڑکے کی شادی ہمارے ہندو سے ہمارے مسلمان سے ہو رہی ہے. نماز نہیں پڑھتا وہ, جب مسجد ہی نہیں ہے تو کیا پڑھے گا. ٹوپی اس لیے پہنتا ہے کہ مرغی بیچتا ہے تو لوگ اس کے دیکھ کر مرغی خریدنے آئے اس کے پاس. بس یہ بتایا ان لوگوں نے. سگے ماموں کی شادی ہو رہی ہے سگی بھانجی سے, جیسے غیر مسلموں میں ساؤتھ میں ہوتی ہے وہاں مسلمانوں میں ہو رہی ہے. اور ایسی کیا میں 2-4 باتیں بیان کر رہا ہوں. کچھ مسلم لڑکیاں چرچ میں جاتی ہیں ہر اتوار کو. کیوں؟ عالم نہیں ہے, مسجد نہیں ہے. ہمارے پاس ہے تو ہم اترا رہے کہ قدر نہیں کرتے ان علماء کی. اس لیے اگر علماء کی کیا قیمت ہے, کیا فائدہ ہے, یہ معلوم کرنا ہے تو وہاں جائیے جہاں خطبے نہیں ہوتے. ان بستیوں اور دیہاتوں میں جائیے جہاں کوئی عالم نہیں ہے, دین کی رہنمائی کرنے والا نہیں ہے. کیسی بے دینی کی باتیں, شرک اور کفر کی باتیں ان کے اندر ہے. دوسری قوموں سے متاثر, عالم نہ ہونے کا کتنا بھیانک انجام ہوتا ہے. اسی لیے بعض سلف نے کہا کہ جس بستی میں عالم دین قرآن حدیث کو جاننے والا نہ ہو, اس بستی میں رہنا ہی نہیں چاہیے مسلمانوں کو. جیسے آپ کی بستی میں اگر ڈاکٹر نہیں ہے تو بیمار پڑے گی, علاج کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. تو آپ کی روحانی دینی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں ہے تو کیسے آپ کو معلوم پڑے گا. اس بستی میں جا کے رہیے جہاں عالم ہے اور اس کی عزت کیجیے. عالم فرشتہ نہیں ہوتا, غلطیاں ہوتی ہے. جماعت کے ذمہ داران فرشتے نہیں ہیں, غلطیاں ہوتی ہیں. لیکن آپ اگر جماعت سے جڑے ہیں, آپ اگر علماء سے جڑے ہیں, علماء کو اور جماعت کو طاقت ہے, تو یہ جو فتنے پیدا ہو رہے ہیں نا, ہمارے نوجوان شکار ہوتے ہیں, یہ شکار نہیں ہوں گے, بہت بچیں گے, بہت بچیں گے. اس کے لیے اللہ کے تقوی کے بعد جماعت کو مضبوط کیجیے. جہاں جس شہر میں جو جماعت ہے, اور کوئی چیز چوری چھپے مت کیجیے, چھپا کے ماں باپ سے, جماعت سے, علماء سے. کوئی آپ کو آگے کوئی دین کے لیے کوئی پلان بتاتا ہے نا, تو سب سے پہلے آپ اپنے قریب کے عالم سے اور جماعت کے ذمہ دار سے مشورہ کیجیے کہ ایسا کرنا کیسا ہے. اگر ایسا کرنے لگیں گے تو آپ بہت سے فتنوں سے پہلے ہی بچ جائیں گے. کہاں سے بات چلی کہاں پہنچ گئی. آپ کے سوال کا جواب میرا خیال ہے آ چکا ہوگا. اللہ علیہ الصواب. شیخ میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہمارا کوئی قریبی انسان ہے, جیسے کہ کوئی دوست ہے جو دین کے صحیح عقیدے سے ہٹ جا رہے, اور اب مثال کے طور پہ شیعیت کی طرف اس کا عقیدہ چلے جا رہا ہے, تو ہم اپنے لیول پہ اس کی اصلاح کرنے کی کیا کوشش کر سکتے ہیں؟ جزاک اللہ. جو ہم کر سکتے ہیں اپنے لیول سے, مطلب جیسے سمجھانا بجھانا. آپ نہیں سمجھا سکتے تو جو سمجھا سکتا ہے اس کو لے جا کے ملاؤ, بتاؤ. مطلب جیسے اگر کوئی اشکال پیش کرتا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ میں اس کا سیٹسفیکشن والا جواب نہیں دے پا رہا ہوں, تو آپ کسی سے بات کیجیے علماء میں سے کہ ایسے ایسے سوال ہیں اور میرے دوست کا ایسا ایسا مسئلہ ہے, میں لاتا ہوں, آپ اس سے جو گفتگو سمجھا دیجیے. یہ میں ایک طریقہ بتا رہا ہوں, ہر جگہ 100% یہی ہو ایسا نہیں ہے. اس طریقے سے اس کے سوال کے جواب والی آپ کے پاس کوئی تقریر ہو, یوٹیوب پہ مل جائے, کسی اہل حدیث عالم کی کسی کی, وہ سنا دیجیے. تو جو اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں کریں. سمجھانے بجھانے کے بعد بھی اگر وہ نہیں مانتا, تو میں نے امام بربہاری کا قول ابھی نہیں سنایا تھا, رات میں سنایا تھا, شاید ابھی آیا تھا جملہ, کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بدعتی کی مجلس میں بیٹھتا ہے تو اس کو پہلے علم ہو عارف ہو, اس کو علم دو, سکھاؤ, سمجھاؤ, پہچانواؤ کہ دیکھو اس سے دور رہو, اس سے بچو. ہاں, اگر وہ فَإِنْ أَصَرَّ بَعْدَ مَا عَلِمَ, اس طرح کا جملہ ہے, شرط سننا نہیں ہے, کہ اگر علم ہونے کے بعد بھی, بتانے کے بعد بھی وہ نہیں مانتا, تو پھر امام بربہاری کہتے ہیں فَاتَّقِهْ, اب اس سے دور رہو, بچو, اب اس سے دور ہو جاؤ. سمجھانے بجھانے کی حد تک جب آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے اپنی محنت کر لی, نہیں مان رہا ہے, ہمارے بس کا نہیں, تو آپ ہٹ جاؤ. کیوں ہٹ جاؤ؟ امام بربہاری کا فَإِنَّهُ صَاحِبُ هَوَىٰ, اس لیے کہ وہ صاحب ہوا ہے, خواہش پرست ہے, بدعتی ہے. اب آپ اگر اس کے ساتھ رہو گے تو آپ کو بھی اس کی بدعت اور اس کی خواہش لگ سکتی ہے.
اس لیے اپنے دین کو بچائیے. ہاں, اور اس سلسلے میں کہ بھائی ٹھیک ہے میرا بچپن کا دوست ہے, کافر ہو گیا, رافضی ہو گیا, تو بھی میں ساتھ نبھاؤں گا, یہ بچپن کی دوستی کوئی مطلب نہیں رکھتی اگر ایمان اور دین نہیں ہے. اگر ماں باپ وہ بچپن پیدا کرنے کا ذریعہ ہی بنائے اللہ نے ان کو, اگر وہ کفران ہے تو اللہ کہتے ہیں ان کو ولی مت بناؤ, دوست مت بناؤ. ٹھیک ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو یہ جو ہم نے بات چیت کی ہے اس میں اخلاص دے کر ان چیزوں کو قبول فرمائے اور دنیا اور آخرت کے لیے اسے خیر کا ذریعہ بنا دے. ہمارے اندر جو خامیاں رب العالمین اسے دور کرے, اخلاص کے ساتھ خیر کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاکم اللہ و احسن جو کہ بارک اللہ